اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ حق ٹھہرا۔ اب آ جائے جی، جب اللہ کی پہچان ہو گئی تو اب رسول کی پہچان کرتے ہیں کہ کس رسول کی تعلیمات محفوظ ہے جی۔ تو ان کے مذاہب والوں سے پوچھتے ہیں، عیسائیت میں چلتے ہیں، عیسائیت کہتی ہے کہ ہماری کتاب محفوظ نہیں، ان کے بڑے بڑے پادری لکھ چکے۔ اس میں شک پیدا ہو گیا کہ جی اس کتاب میں کوئی بات ہم یقین کے طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی نے ہی کہی ہے، اس میں تحریف ہو چکی۔ جی ہم آ جاتے ہیں یہودیوں کے، وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ ہماری کتاب تحریف ہو چکی۔ اس طرح ہم آ جاتے ہیں ہندو مت کے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تحریف ہو چکی۔ یعنی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ جس میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چلو پھر ساری کتابوں کو دیکھ لیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر تحریف نہیں ہے، تو ان کے اندر باتیں کوئی اس کتاب کا حافظ بتا دو، بغیر دے کے اس کتاب کو پڑھ لے، ہم اس میں باتیں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس کو جج کر لے۔ عالم جج نہ کرے، ایک بچہ جج کرے، کیونکہ چھوٹا سا بچہ اس میں غلطی نکال دے کہ یہ بات اس نے غلط کہی ہے۔ تو جی یہاں بھی سب فیل ہو۔ یا آپ قرآن پر آ جاؤ، تو جب ادھر آؤ گے تو قرآن میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو بچہ حافظ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ قرآن حفظ ہے۔ وہ بچہ جو کوئی بھی زبان نہیں جانتا، وہ کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، مگر قرآن اس کو جب یاد ہے تو آپ اس کے سامنے قرآن میں ایک غلطی کر دو، آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے یہاں غلطی کی۔ سبحان اللہ، تو یہاں قرآن بھی محفوظ ہوا، سبحان اللہ، ہمارے رسول کی تعلیمات بھی محفوظ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب ہر جگہ شک ہے، تو بھٹیوں میں جب ڈالا گیا تو ہر جگہ کھوٹا نکلا، اور اس کو جب ڈالا گیا تو کھرا نکلا۔ اور کیوں نکلا؟ تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، تو کوئی بھی یہ چیلنج نہیں کر سکتا، اور ہم کھلا چیلنج کرتے ہیں، اور ہمارے رب نے کیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ یہاں تک کہ جو ان کے تحریف کے قائل ہیں وہ بھی آج تک ایک آیت نہیں بنا سکے۔ جو اس کے تحریف کے قائل ہے کہ اس قرآن میں رد و بدل ہوا ہے، وہ بھی اس کا متبادل پیش نہ کر سکے، تو اس سے بڑی حقانیت اور کیا ہوگی؟ تو کسی آیت اور کسی کتاب میں یہ آیت لکھا ہوا دکھا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی اس کتاب کی کہ اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، تو وہ بھی ندارت۔ تو قرآن میں کھلا چیلنج ہے، نحن نزلنا ذکر وإن له لحافظون۔ تو لازم ہے کہ جب اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، تو جب امر محفوظ ہے تو مامور بھی محفوظ ہے، جب حاکم ہے تو محکوم کی بھی حفاظت کرے گا، جب رب ہے، پروردگار ہے، اور جب صراط المستقیم ہے تو انعمت علیہم، جن پر انعام کیا تو ان کی بھی حفاظت کرے گا، ان کی زندگیوں کی، ان کے عقائد کی، ان کے اعمال کی حفاظت کر رہا ہے۔ کیوں کہ یہ ذکر سے جڑ گئے، نحن نزلنا ذکر وإن له لحافظون۔ گو یہ معذور تو ہو سکتا ہے، مگر یہ مجبوری میں کچھ کر سکتا ہے، مگر یہ قصد نہیں کرے گا۔ اور معذوری اللہ کے ہاں تو عذر ہے، مگر تمہارے ہاں نہیں ہے۔ تو ہم تمہارے مکلف تھوڑی ہے، کسی کو دکھا کر نماز تھوڑی پڑھائیں گے، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ جب اللہ نے معذور کیا تو اللہ کو پتہ ہے، تم نے ہمیں معذور نہیں کیا ہے، تمہیں دکھا کر نماز پڑھی جائے گی تو ریا ہو جائے گا۔ یہ اسی کو تو ریا کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے۔ جو شخص یہ کہتا ہے یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ریا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اللہ کیا کہے گا، یہ اخلاص ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے آپ کے بارے میں، تو یہ تو ریا، اسی کو تو ریا کہتے ہیں۔ وہ حدیث نہیں ہے کہ قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک سخی کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا تو نے علم کس کا، تیری رضا کے لیے کہا، نہیں تو نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ مجھے بہت بڑا عالم کہا جائے، سو تجھے کہا جا چکا۔ گویا دیکھو وہ نعمت اللہ نے اس کو دے دی، چھینی نہیں۔
وہ شہرت اس کو مل گئی، وہ کہا جا چکا، اب تو جہنم میں جا۔ وہ شہید کو رہا، تو کس لیے کہا؟ میں تیرے نا، تو اس لیے شہید ہوا کہ لوگ تجھے شہید کہے، تو کہا جا چکا، اور تو نے سخاوت اس لیے کہ لوگ تجھے سخی کہے۔ تو جب کہتا خلق بسے ہوئی، پشتو میں کہنا وہی دا خلق بسے ہوئی، ہمارے پشتو میں آ جائیں خلق، ہمارے بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک ایک ہی بات ہے، ہماری یہ بڑیاں اور دا باباگان چیزوں کی ناستی، کبھی جرگے میں بیٹھے ہوئی دا خلق بسے ہوئی۔ ان کے یہاں یہ خلق خدا ہے، کسی کے منہ سے آج تک ہم نے ایک لفظ نہیں سنا ہے کہ اللہ کیا کہے گا رسول کی۔ تو آج کل یہی فتنہ ہے، جب خلق ہوئی دا خلق بسے ہوئی، تو یہ خلق جب کہتے ہیں تو ہم اللہ کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے توڑتے ہیں کہ تمہارے ہاں جب خدا خلق ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ حضور کی سنت ہے، کہ یار یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ شادی سنت کے موافق کرو تو کہیں گے یہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے چاچا نے ایک دن جب ہماری شادی کی، ہمارے بڑے کہتے ہیں وہ پکم مڑ کی جڑا نہیں اور پکم وعدہ کی گڑا نہیں ہوئی، وہ مڑے مڑے نہیں، وہ وعدہ وعدہ نہیں، ماتے جنگ پیغمبر ہوئے چھپ وعدے میں گڑے گئے، میں بتا کہ وہ دے چھپ جڑے گئے، میں استا ہوا جاؤں مانو استا مستاد مشرانو مانو گجاؤں مانو کہ معنی یہ کہ وہ مردہ جس میں رونا نہ ہو مردہ نہیں، یعنی جس گھر میں میت ہو جائے اس میں ماتم نہ ہو، وہ اس گھر میں میت نہیں ہوئی ہے، اور جس گھر میں شادی اور وہاں گانے نہ بجے اس گھر میں شادی نہیں ہوئی ہے۔ تو میں نے جواب دیا کہ حضور نے فرمایا کہ مردے پر رو مت اور گانے بجاؤ مت، اب بتاؤ تیرے بڑوں کی مانے یا حضور کی مانے؟ اغم خودے خو وہ بھی ہے، مگر یہ اگر اور مگر میں جو پستا ہے، جہاں میں جو بھی کچھ ہوتا ہے کچھ کرنے سے ہوتا ہے، اگر سے کچھ نہیں ہوتا مگر سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو مجھے دیکھ کے اپنے اعمال خراب مت کرو، میرا شرعی عذر ہے، تم لوگوں کا عذر نہیں ہے۔ اپنی نمازیں، اپنی تہجد، اپنی چاش، اپنی اشراق، یہ میں پڑھی ہے میں نے، مجھے اللہ نے معذور کیا، تم لوگوں نے نہیں کیا ہے، یہ میں پڑھتا تھا، سال ہر سال پڑھی ہے، چھوڑا نہیں ہم نے۔ جب اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے اور بیماری آتی ہے من جانب اللہ ہوتی ہے، آپ لوگ اپنے اعمال خراب مت کرو، گناہگار ہوگے، کیونکہ میرا عذر ہے، تم گناہگار۔ یہ مردار مرغی والا مسئلہ ہے، میرے لیے حلال ہے تیرے لیے حرام ہے، سمجھ گئے؟ یہ جو مرغی مردار ہے نا، یہ میرے لیے تو حلال ہے مگر تیرے لیے حرام ہے، یہ وہ مسئلہ ہے، بس یہ یاد رکھنا۔ یہ نہیں دیکھو کہ پیر صاحب تم بھی شارٹ ہو جاؤ۔ تو اپنی نمازیں درست کر لو، نماز دین کا ستون ہے۔ تم تو مبتدا ہو، مبتدا میں تو ایسی نمازیں پڑھو کہ تم لوگوں سے تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو۔ انتہا میں اللہ تمہیں معذور کر دے، بڑے بڑے بزرگوں کو اللہ نے معذور کیا، انتہا کے اندر سب کو معذور کیا، ایسا بزرگ نہیں گزرا جو انتہا پر پہنچا اس کو اللہ نے معذور نہ کیا، ثابت کرا دو۔ مقام پر پہنچنے کے بعد وہ معذور ہوا ہے، یہ میری دلیل ہے، اس سے پہ سب کچھ نکل جاتا ہے، وہ نماز تہجد سب کچھ رہ جاتی ہے۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے اور راز ہے کہ اس کو معذور کر کے وہ درد اس کے دل میں پیدا کر دیا جاتا ہے، جس سے وہ اپنی اس پچھلی عبادت کے پیچھے روتا ہے، اور اللہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ توفیق اگر تیرے پاس ہوتی تو آج پڑھ نہ، تو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ ادھر اس کو معذور کیا اور اس کے دل میں درد پیدا ہو، اس درد کی برکت سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، ادھر استغفار پڑھتا ہے وہ، جو کہ وہ لاکھوں ریاضتوں سے نہیں چڑھتا تھا۔ اور یہ تجربہ کر لو، جو بزرگ بیمار ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مشہور کیا ہے، اور یہ تجربے آپ کے سامنے ہیں، مشاہدات آپ کے سامنے ہیں۔ کیوں؟ جب وہ آنسو بہتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ چھوڑ دو، لیکن مبتدا کے لیے اعمال کی کمزوری اتنی تباہی ہے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس نے اگر ایک دفعہ خراب کر لیا اپنے آپ کو، یہ رکنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے اپنے اعمال مضبوط کر لو، ایسے مضبوط کرو کہ تم سے کبھی ناغہ نہ ہو۔ مجھ سے نہیں ہوئے اس لیے بتا رہا ہوں،
تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوتی تھی، الحمدللہ کہہ رہا ہوں۔ ایک دفعہ میں گیا، میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ لوگ، جب میں ایک عمل کر رہا تھا تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹ رہی ہے، 40-41 دن میں پڑھ چکا ہوں، اس سے بھی زیادہ پڑھی ہے۔ تو میں کام سے جب جا رہا تھا تو عشاء کی اس وقت ایسا حال تھا کہ جہاں بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا میں روکتا تھا اور مسجد میں داخل ہوتا تھا، تو اس کام میں الجھ گیا اور وہ نماز پڑھنے میں چلا گیا۔ جب نماز پڑھنے پہنچا تو وہاں جماعت نکل گئی تھی، اور جماعت نکلی ہے تو میں دو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا۔ میں نے یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہے، یہ تو میری تباہی ہے۔ وضو کر کے روتا رہا۔ میں نے جیسے ہی نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس وقت 8:30 پونے 9 بج رہے تھے، اور اس میں بھی میں کہا یا اللہ تو ناراض ہے اس لیے آج مجھ سے جماعت نکل، تکبیر اولا فوت ہو گئی، جب تک تو نماز بھی نکل گئی۔ ابھی جیسے ہی سجدے میں گیا اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا مدنی مسجد جا، وہاں بھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ میں اٹھا، میں نے سویا، سلام پھیرا اور سیدھا مسجد سے باہر رکشا پکڑا، اتنا دور تھا۔ میں نے کہا یار مدنی مسجد، اس نے کہا اس وقت 50-60 روپے 100 روپے میرے جے کر 80 روپے میں چل، سیدھا پہنچا۔ ابھی مدنی مسجد میں آدھا گھنٹہ بھاگی تھا، اتنا خوش ہوا، سیدھا کے وضو کیا اور اللہ کا شکر کرتا رہا۔ اتنا شکر اللہ کا ادا کیا اس دن میں نے کہ مت پوچھو۔ جن ساتھیوں نے مجھے دیکھا ہے اور جو میرے قریب ان سے پوچھو کہ کبھی اس کی تہجد چھوٹی ہے، نہیں چھوٹی۔ اس دور میں سحر کی وجہ سے معذور، اور یہ جادو اس حد تک ہے کہ میں اس کو اگر کاٹتا ہوں تو دوسرا مرتا ہے، اور شرعی مسئلے مجھے معلوم ہے، میں جاہل نہیں ہوں الحمدللہ۔ اس فیلڈ میں اتنا آگے چلا جا چکا ہوں کہ میں تحدیث نعمت کے طور میں کسی کو مانتا ہوں کہ آئے میرے ساتھ بات کر لے، دلیل نہیں ہوگی کسی کے پاس۔ تو شریعت کا ایک حکم ہے عزیمت ہے اور دوسرا رخصت ہے۔ کیا ہے؟ تو بیمار کی عزیمت یہی ہے کہ وہ رخصت پر عمل کرے، اور صحت مند کی عزیمت یہ ہے کہ وہ عزیمت پر عمل کرے۔ اگر بیمار آدمی عزیمت پر عمل کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی رخصت کو چھوڑ دیا۔ یہ جو عزیمت ہے یہ صحت مند کے لیے، بیمار کے لیے نہیں ہے۔ تو جہاں یہ رخصت ہے اس پر اللہ کا حکم ہے، اور جو یہ عزیمت ہے یہ انفرادی ہے۔ تو فتویٰ جب بھی دیا جاتا ہے رخصت پر دیا جاتا ہے، اور عمل عزیمت پر کرے۔ تو شریعت کے دو اصول ہے، ایک عزیمت ہے اور ایک رخصت ہے۔ صحیح ہے؟ اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مباح کو بھی آج کل یہ لوگ حرام کہنا شروع ہو گئے۔ ہر وہ چیز جب فرض سے نیچے آتی ہے تو واجب کے درجے پر آتی ہے، فرض کفایہ، اور فرض عین کے بعد جب وہ فرض کفایہ پر آتی ہے، پھر وہ واجب پر آتی ہے، پھر سنت ہے، پھر مؤکد ہے، پھر غیر مؤکد ہے، پھر مستحب ہے، پھر نفل ہے، پھر مباح ہے، پھر آتا ہے بدعت۔ ان اصولوں سے نیچے جب یہ حکم آئے گا تو اس میں بھی پھر بدعت میں بھی دو قسمیں، ایک حسنہ ہے اور ایک سیئہ ہے، کہ یہ بدعت حسنہ ہے یا یہ بدعت سیئہ ہے۔ تو بدعت سیئہ کی جو عام تعریف کی گئی ہے، جس پر سب کا اتفاق ہے، وہ یہ کہ عزیمت پر تاکید کرنا بدعت سیئہ ہے، جو عام تعریف ہے، جو سب کے ہاں ہے، ایک کے ہاں نہیں، مخالفین ہیں جو بھی ہے سب کے ہاں یہ اصول مانا جاتا ہے کہ جس چیز پر حضور نے تاکید نہ کی ہو، کوئی اس پر تاکیداً بات کرے، یہ بدعتی ہے۔ اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، کیونکہ اس نے حضور کے قول پر کیا کیا؟ تجاوز کر دیا۔ مگر ہمارا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اسی کے خلاف کرتے ہیں، وہ اصول ہم نے پڑھے ہیں۔ تو جب ایک انسان ایک ماحول میں رہتا ہے 8-9 سال وہ باہر نکلتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ میں دیندار ہوں باقی سب دنیا دار ہیں، مگر یہاں یہ بات بھول چکا ہے کہ آیا کیا تجارت نہیں ہے اسلام میں؟ اسلام یا دین صرف دو چیزوں کا نام تو نہیں ہے،
کہ ہم کتاب پڑھ لے یا نماز پڑھ لے بس ہم دیندار ہو گئے. معاملات کا نام دین ہے, معاشرت کا نام دین ہے. ہماری معاشرت ایسے ہو گئی کہ ہماری معاشرت جب ہم سنت زندہ کریں تو کہتے اس سے فتنہ پیدا ہوگا. جس قوم کا اور جن مذہبی لوگوں کا یہ عقیدہ بن جائے کہ سنت ادا کرنے سے فتنہ پیدا ہوگا, 100 گز سلام ہے ایسے لوگوں کو میرا. اس لیے کہ میں اعتراض تو نہیں کروں گا مگر شدت ہے اس قول میں بہت زیادہ. حضور کے زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے. آپ کے اتباع کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت قرار دیا. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فرمایا. مگر آج اس چیز کو لوگ فتنہ کہتے ہیں. تو صراحتاً جو احادیث کے اندر ثابت ہے اس پر آپ فتنہ کہتے ہو, تو آپ ایسے لوگوں کو کیا دلیل دو گے جو نبی کے قول پر اور نبی کے اقوال پر اور نبی کے باتیں جو متن سے ثابت ہو اس پر اپنی رائے دے اور اپنی تشریحات کرے؟ تو ان کو میں کیا سمجھاؤں گا؟ تو اس لیے میں نے اپنا رخ جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہوا ہے. اپنے دین کو چھوڑتا نہیں, کسی کے دین کو چھیڑتا نہیں, اور جو مجھ کو چھیڑتا ہے اس کا پیچھا چھوڑتا نہیں. کیونکہ حدیث میں آیا ہے جس نے پہل کی بات والا تجاوز بھی کر جائے وہ بری ہے. تو جس نے تجاوز کیا ہے, پہل جس نے کی ہے وہی مجرم ہے. تو آج کل کے متقی پرہیزگار لوگ, ہم لوگ دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں اور اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں. یہی نسبت کے خلاف ہے. اپنے عیب پر نظر رکھو, دوسرے کی خوبیاں دیکھو. دوسرے کی خوبیوں پر نظر